السلام علیکم۔ زندگی کے بارے میں بات کریں تو ایکچولی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں کہیں بات ہو رہی تھی تو زندگی کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ یار زندگی پہ بات کرو، میں نے کہا ویڈیو بناؤں گا تو آپ دیکھ لینا۔ زندگی کے بارے میں سب سے پہلی اور خاص بات جو اقبال نے، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، ان کی غزلیات میں شامل ہے بانگ درا کا، کہ زندگی انسان کی ایک دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے رم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب یہ ایک نقطہ نظر ہے یا ایک فلسفہ ہے، اقبال کی شاعری فلسفہ بیس ہے۔ اسی طرح میری ایک نظم ہے، اس کے 2-3 لائنیں ہیں۔ پہلی 2-3 لائنیں کہ زندگی ایک داستان غم نہیں ہے، ہاں مگر یہ بھی ہے سچ کچھ کم نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں تو یہ ایک الگ نظریے کی بات ہے، ایک تھوڑا سا تھنکنگ پیٹرن میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ بالکل اسی طرح اگر آپ ثروت حسین کا شعر دیکھیں زندگی کے بارے میں، وہ کیا کہتا ہے کہ کچھ کشش تو ہے ثروت موت کے پرندے میں، لوگ کچھ بھی کہتے ہوں زندگی کے بارے میں۔ اب یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے جو کہ پیسیمسٹک محسوس ہوتا ہے۔ اب خدا جانے شاعر کا کانٹیکسٹ کیا تھا، لیکن ہم اگر جنرلی بات کریں تو ہمارے ماحول میں، ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو زندگی، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں والدین سوچنا شروع کرتے ہیں۔ جب وہ چلنا شروع کرتا ہے اور جب وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو والدین اس کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں، اور وہ کیسے، اب یہاں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی، یعنی کہ ڈفرینس نظر آئے گا۔ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا بیٹا بڑا ہوگا، اس کو ایجوکیشن دلواتے ہیں، اس کے پھر کہتے ہیں کہ اس کا گھر بنائیں گے، اس کی شادی کریں گے، اور پھر اس طرح اس کی ایک عملی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اور بالکل اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں، ہم جہاں رہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے ہاسٹل کے ساتھ ہی ایک بستی آپ سمجھ لیں، خانہ بدوش رہتے ہیں، ان کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں تو وہاں زندگی کے بارے میں ان کے وہ کس طرح جی رہے ہیں، اور ان کا جینے کا انداز، پھر سوچنے کا انداز، وہ جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ چلنا شروع کرتا ہے اور جب وہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں سوچتے۔ وہ اس کو ایجوکیشن، باقاعدہ کوئی ایجوکیشن نہیں دلواتے، اس کے مستقبل کے بارے میں اس طرح نہیں سوچتے جس طرح کہ ہمارے ہاں ہمارے والدین سوچتے ہیں۔ وہ جسٹ جب وہ کسی کام کے لائق ہوتا ہے تو وہ اس کو اسی کام پہ لگا دیتے ہیں جو کام وہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بہت سے کام وہ کرتے ہیں، مختلف کچھ کاروبار کرتے ہیں کچھ۔ اب ان کے گھر اگر آپ دیکھیں، ہمارے ہاں یہ ایک سوچ ہے کہ بچوں کے لیے گھر بناتے ہیں، ان کے دیکھیں تو ان کے ہاں وہی خیمے، وہ ترپالیں ہیں، وہ گھر نہیں بناتے۔ تو بالکل اسی طرح یہ ڈفرینسز ہیں، یعنی کہ سوچ کی وجہ سے تبدیلی آپ کو محسوس ہوگی زندگی کے بارے میں۔ اگر اس بات کو سم اپ کیا جائے تو ہم مثال دے سکتے ہیں۔ مثال سے اگر سمجھیں تو زندگی، اگر آپ ریل کی پٹڑی سمجھ لیں، جیسے ریل کی پٹڑی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک حد تک ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ہم اس کو اگر وہاں بیٹھ جائیں تو ہمیں آگے نظر نہیں آتی، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ سفر کریں تو ہم ریل کی پٹڑی کو اینڈ تک دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر زندگی کو ریل کی پٹڑی سے ہم مثال دیں تو ہم اپنی مثال جو ہے وہ دے سکتے ہیں ریل گاڑی سے۔ یعنی کہ اگر آپ ریل کی پٹڑی پر ریل گاڑی چلتی ہے تو اپنے آپ کو آپ اس ریل گاڑی کی طرح سمجھیں، اگر آپ حرکت کریں، آپ سٹرگل کریں اپنے گولز کی طرف، اپنے مشنز کی طرف، اپنے خوابوں کی طرف، تو آپ جا سکتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر آپ اپنے وہ ریل گاڑی کے وہ ڈبے، انجن وغیرہ اتار کے کھڑا ہونا چاہیں تو وہ بھی آپ رک سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے سوچتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر اس کو بات ختم اگر کی جائے، زندگی کے بارے میں بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم اگر اس کو سم اپ کریں تو یہ مناسب رہے گا کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ حرکت میں برکت ہے، بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کر سوچتے رہیں یا پیسمسٹک ہو جائیں، نا امید ہو جائیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مثبت سوچ رکھیں اور حرکت کریں اپنے خوابوں کی طرف، اپنے کام کی طرف جو آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اپنا سفر شروع کریں تو آپ نے کہیں نہ کہیں پہنچنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ پیسمسٹک رہیں۔ آپ آپٹمسٹک ہوں، اچھا سوچیں اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔